یہاں پتہ لگتا ہے کہ ساری خدائی اللہ کی ہے، کس طریقے سے اس نے لاہور کا اسموک اچانک سے غائب کیا، راتوں رات غائب کیا۔ صبح کے وقت میڈیا والوں کو رپورٹ کرنی پڑ گئی۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق رواں ماہ گزشتہ سال کی نسبت واضح کمی ہو گئی۔ لاہور کا فضائی معیار بہتر، شہر میں رواں ماہ اسموگ کی شدت میں گزشتہ سال کی نسبت واضح کمی۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور 8ویں نمبر پر آ گیا۔ فضا میں آلودہ ذرات کی تعداد 155 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی کا چھٹا نمبر، فضا میں آلودہ ذرات کی تعداد 167۔ دوسری رپورٹ کے مطابق لاہور میں رات کے ٹائم پر مختلف علاقوں میں یا کہیں پر ہلکی بارش یا بوندا باندی ہوئی۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال میں نمایاں کمی آ گئی ہے، شہر پہلے نمبر سے 8ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ آج لاہور شہر میں اسموگ کی صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں وحید گجر سے۔ وحید بتائیے گا کہ اس وقت کیسا موسم ہے اور اسموگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، شہر لاہور جو ہے آج آلودگی میں جو ہے اس کا پہلے نمبر سے 8واں نمبر آ گیا ہے۔ بتاتا چلوں کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو گزشتہ رات اور کل جو ہے کافی بارشیں بھی ہوئیں اور شہر لاہور میں بھی کچھ جو ہے بوندا باندی کی جو ہے بوندیں رات کو گری، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اسموگ میں نمایاں کمی اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم گزشتہ 2-3 ہفتے سے رپورٹ کر رہے تھے کہ شہر لاہور کا نمبر پہلے نمبر پر ہوتا تھا آلودگی میں، اور مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 400-450 تک بھی جا چکا تھا۔ مگر اگر آج کی بات کی جائے تو آج جو ہے شہر لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 150 کے قریب جو ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو فضا میں آلودگی تھی وہ البتہ یہاں سے جو ہے شہر لاہور سے اس وقت جا چکی ہے۔ جو رات میں نے وہ دیکھی تھی نا چمک، ادھر چمک ادھر چمک، وہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب اس ٹائم کچھ ہو رہا تھا۔ بالکل اسی طرح ہوا جیسے 5 اکتوبر 2025 کی رات میں چھت پر آیا تھا تو اللہ کے حکم سے معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح 5 نومبر 2025 کی رات بھی معجزہ ظاہر ہوا۔ یہ 5 اور 5 کو ہی کیوں ہوا؟ ایک عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ اچھا، انہی کی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ بات کلیئر ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے اسموک سے مرے جا رہے تھے یہ لاہور والے، اور وہ اکتوبر والی بات تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں جو پردہ سیریز چل رہی تھی جس میں نے بار بار بتایا تھا یہ کون سی سائز ہے، یا تو عقل پہ پردہ پڑ جائے گا یا عقل سے پردہ ہٹ جائے گا کافروں کے، اور وہ اسلام قبول کر لیں گے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، اس کو کوئی جان کر کریٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ اسموک جان بوجھ کر کریٹ نہ کیا گیا ہوتا تو کیسے پتہ لگتا کہ معجزہ ہوا ہے آج؟ یہ تو 2 ہفتوں سے تھا۔ کل تک کی رپورٹ کے مطابق اسموک سے ان کی حالت بگڑ رہی تھی، کل تک۔ سمجھ رہے ہیں نا، کل موسم اچانک ہی کچھ نہیں، یہ کل تک مرے آ رہے تھے اسموک سے، اور اچانک آج اسموک غائب ہو گیا۔ ان کو پہلے نمبر کا آلودہ ترین جو لاہور دھڑا کنٹینیوس جا رہا تھا، ٹھک کر کے ایک دم سے 8ویں نمبر پہ آ گیا ان کی رپورٹ کے مطابق۔ میری رپورٹ نہیں، میڈیا والے تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ میں نے تو رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ جب آسمان پہ چمک کیا کہتے ہیں آسمان صاف ہوا اچانک سے اور بادل غائب ہونا شروع ہوا، اور میں تو تب ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے آسمان صاف ہو گیا، کچھ ہو گیا ہے آسمان میں، کچھ ہو گیا بلکہ ویدر میں کچھ ہو گیا، کیونکہ اسی وقت آنن فانن موسم تبدیل ہو گیا تھا۔ تو یہ تو معجزہ ہوا ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ظاہر ہوئی اللہ کی۔ 2 ہفتوں سے ایک شہر کے اوپر اسموک سے جو ہے نا لوگ پاگل ہوئے ہوئے تھے، مرے جا رہے تھے۔ ان کی سائنس کی مشینوں سے یہ پتہ نہیں کون سی پانی مار رہے تھے، گاڑیاں چلا رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا، ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایک شخص چھت پہ آتا ہے، کیمرہ آن کر کے ایک بات کرتا ہے، کافروں کو چیلنج کرتا ہے، للکارتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو آسمان زمین سورج چاند ستارے وغیرہ کو آرڈر کرے وہ اس کی بات مانے، یا سب معجزہ پرفارم کریں یا کچھ کریں۔ وہ ادھر دیکھو اللہ نے کیا کر کے دکھایا۔ تو اگر اللہ ہے ہی نہیں تو میرے کیمرہ اٹھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ کا وجود نہیں ہے، میرے کیمرہ اٹھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا نا۔ تو میرے کیمرہ اٹھانے سے پھر اسموک کا کیا تعلق ہے؟ میرے کیمرے سے بادلوں کا کیا تعلق ہے؟ میرے کیمرے سے سورج چاند ستاروں کا کیا تعلق ہے؟ میرے کیمرے سے کیا تعلق ہے؟ کیا میرا کیمرہ سیٹلائٹس پھاڑ پھاڑ کے لنک کرتا ہے کائنات کے سسٹموں کے ساتھ؟ میرے کیمرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں 10 بار کیمرہ آن کر لوں کچھ بھی نہیں ہونا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے کیا ہے وہ ہے طاقتور۔ ہاتھ کا اشارہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چاند کے ٹکڑے کرنے والا اللہ تھا۔ کیمرہ آن کرنے والا تو میں تھا، لیکن اس کیمرے کے سامنے معجزہ پرفارم کرنے والا میرا اللہ تھا۔ اس نے کیا ہے، اس نے اپنی طاقت دکھائی، قدرت دکھائی ہے، معجزہ دکھایا ہے۔ اور جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں گے، جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں شک سے باہر آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ کام یہ خود نہیں کر سکتا، وہ یہ اس بات کو ماننے پائیں گے یہ کام یہ خود نہیں کر سکتا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان کے ذریعے۔ انسان بادلوں کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ انسان ہواؤں کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ عقل میں نہیں آتی نا یہ بات۔ میں سلیمان علیہ السلام نہیں ہوں، بات کلیئر کرتا ہوں تاکہ شک و شبہ بھی نکلے۔ میں سلیمان علیہ السلام نہیں ہوں، نہ میں ہواؤں کو حکم دیتا ہوں، نہ میں بادلوں کو حکم دیتا ہوں، نہ میں کسی اور چیز کو حکم دیتا ہوں۔ میں 10 بار حکم دوں میری بات نہیں مانیں گے۔ یہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ میرے کنٹرول میں نہیں، کسی اور کے کنٹرول میں۔ لیکن جب میں چاہوں کہ کچھ اور، اس مومنٹ پر اللہ چاہے تو پھر بہت کچھ ممکن ہوتا ہے، اور یہی چیز تھی۔ لیکن رات تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ چاند کو ظاہر کر دیں، ہٹا دیں، یہ سب کریں۔ دیکھ ہی لیا، میری چاند والی سیریز میں موجود ہے کہ یہ چاند اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، اس کے اشاروں پہ۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔
اب بھی کوئی نشانی دیکھنی ہے کافروں کو. اتنا واضح 2 شہر کے پورے شہر پہ جاری 2 ہفتوں کا دھواں اچانک سے غائب, اسموک غائب ہو گیا, صاف شفاف ہو گیا, لاہور کی فضا صاف ہو گئی, اور پھر بوندا باندی مل گئی ان کو تو بوندا باندی بھی نہیں ملی تھی پچھلے اکتوبر کی 6 اکتوبر کے بعد سے. ان کو تو بوندا باندی تک نہیں ملی تھی. یہ 5 نومبر کو ہی کیوں ان کے ساتھ کیا سین ہو گیا, رات کے ٹائم پہ چمکیں کیوں مل رہی تھی, وہ چمک تو اب پتہ لگا ہے واقعی میں کچھ ہو رہا تھا لاہور سٹی پر. لیکن یہاں تو میرے سامنے تو کچھ بھی اس طرح کی بات پتہ نہیں لگی, میرے سامنے تو بوندا باندی بھی نہیں اتر کے آئی آسمان سے. لیکن مجھے نشانی تو پتہ لگ گئی تھی کہ کچھ تو ہوا ہے لاہور میں, کہ چمک کیسے پڑی, اور وہ پروف ہو گیا میڈیا کی رپورٹ سے, نہیں بھائی کچھ تو ہوا تھا اور ہو رہا تھا. لیکن پھر یہ کہ اگر ہو رہا تھا تو پھر بھاگ کیسے گیا. چلو اگر بوندا باندی والا سسٹم چل رہا تھا اور بادل آئے ہوئے تھے اور یہ بوندا باندی لاہور میں ہو رہی تھی, تو پھر وہ سسٹم کہاں بھاگ گیا اچانک سے. وہ تو چلتا رہنا چاہیے تھا. صبح بھی دکھتا کچھ بھی ہو تو صبح تو صاف شفاف پڑا تھا, میں نے فوٹیج بنا دیا تھا ایک. کلیئر ہو نا, 5 نومبر کا دن اللہ کی نشانی, اسموک کی موت. اب تو میں ایک سیریز بنا کے اسموک کی موت بنا کے اس میں ڈالوں گا ویڈیوز, تاکہ فرق پتہ لگے. اسموک کی موت ہو گئی, واقعی میں اسموک کی موت ہوئی ہے. اگر اکا دکا فرق پڑتا کہ جی وہ لاہور پہلے سے دوسرے نمبر پہ آ گیا, تھوڑا سا فرق آیا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو نیچرل نہیں ہے, یہ بھی خود بخود نہیں ہے. خود بخود ہوتا تو اتنا واضح فرق تو نہیں ہوتا نا, خود بخود نہیں ہوتی یہ چیز. خود بخود تبھی ہوا جب میں آیا چھت پہ, مطلب اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ بھی جب میں آیا ہوں, جب میں نے کیمرہ آن کیا ہے تب میں نے بات کہی ہے. معجزہ بھی تبھی ہوا ہے جب میں معجزہ دکھانے کی بات کر رہا تھا, جب میں معجزہ دکھانے پہ چیلنج کر رہا تھا کافروں کو. معجزہ بھی تبھی ہو گیا, اس سے پہلے نہیں ہوا یہ معجزہ. واہ واہ کیا بات کرتے ہو. وہ آتے ہیں جاہل, دو ٹکے کے جاہل, کہ یہ فیک کام ہے تو کر لو, تم کر لو. اور دوسرے جاہل آتے ہیں, اتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے کرتے, تیرے پاس کیا ہے کہ تیرے ہی کہنے سے ہوتا ہے یا تیرے ہی چاہنے سے ہوتا ہے یا اللہ تیرے ہی ساتھ مدد کر رہا ہے, تو بھائی وہ کر لو. بھائی تم کر لو, تم آ جاؤ نا راتوں کو, تم آ کے کیمرہ آن کر لو, تم بھی دکھا دو اللہ کو, غیر مسلموں کو کوئی نشانی اللہ کی. اللہ تو مدد کرنے کو تیار ہے, وہ تو مدد کرتا ہے اپنے مخلص بندوں کی. کوئی ہے جو اس کی بہاف پہ آئے لڑنے کے لیے, چیلنج کرے کافروں کو. کوئی تو آئے نا, اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے, لیکن کوئی تو آئے اسلام کو ڈیفینڈ کرے, اسلام کے لیے کھڑا ہو اور اسلام کو ان دشمنوں سے بچانے کے لیے کوشش کرے جو حملے کر رہے ہیں چاروں طرف سے. میں تو ڈیفینڈ کر رہا ہوں الحمدللہ, اللہ مدد بھی کر کے دکھا رہا ہے کہ کیسی کیسی مدد ہے. یہ تو اسلام کی سچائی ہے, یہی تو اسلام کی سچائی ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. میں نے تو اللہ سے بات کہی تھی, اللہ سے ریکویسٹ کی, اللہ سے دعا کی. میں تو جھوٹے خداؤں کو بے نقاب کرتا ہوں, میں تو جھوٹے خداؤں کو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ سب فالس ہے, فیبریکیٹڈ گاڈز ہیں. میں تو کلیئر کہتا ہوں دنیا کے تمام مذاہب جھوٹے ہیں جو اسلام کے مقابلے پہ بنے ہوئے ہیں. کلیئر, صرف اسلام سچا دین ہے, باقی سب مذاہب جھوٹے ہیں, باقی اس اللہ کے مقابلے پہ بنائے ہوئے سارے گاڈز جھوٹے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں. بات کلیئر ہے. تو کوئی مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں. دعویٰ تو بندہ وہ ہوگا نا جو دعویٰ کرے, کام دکھانا دعویٰ کرنا تھوڑی ہوتا. ایک بندہ عجیب و غریب قسم کے کارنامے دکھائے, اس سے کہ وہ نبی تھوڑی ہو جائے گا. نبوت از اے ڈفرینٹ تھنگ. پاورس اور معجزات اور نشانیاں ظاہر ہونا از اے ڈفرینٹ تھنگ. اللہ کے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پہ پتہ نہیں کتنی ہزاروں کرامات کا ظہور ہوا ہوگا. میرا گمان ہے, غالب گمان ہے, ہزاروں سے زیادہ ہوگا. 1000 سے تو اوپر ہونا چاہیے. بھائی اگر میرے سامنے میرے ساتھ ہی 100 200 300 400 500 کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, میں تو یہی کہوں گا جتنی میں نے اب تک وٹنس کیے ہیں اللہ کی نشانیاں, وہ تو بہت ہیں, کئی سو میں. میری کئی سو ہو سکتی ہیں, ان کی کئی ہزار نہیں ہو سکتی. پاسبل تو ہے, لنک تو ملتا ہے. اگر میرے کیمرہ آن کرنے پہ چاند کی طرف, اور یہ سسٹم بدل سکتا ہے, اسموک بھاگ سکتا ہے, اور بارش وہ بوندا باندی کا بھی سسٹم بھاگ سکتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ اب بچوں والی بات کرتے ہیں جاہل لوگ کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ویسا نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ممکن ہے, پاسبل ہے. کافی آج کے لیے 5 نومبر 2025. اور ٹائم تو میں نے بتایا نہیں, جب شروع کیا تھا. چلو اس وقت 7:02 ہو رہے ہیں اس وقت. پتہ نہیں کس ٹائم شروع کیا تھا, تو 7 بجے سے پہلے شروع کیا تھا. بہرحال کافی نہیں ہے. ہندو یہودی عیسائی بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, مسلمانوں سے دشمنی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں تمہیں, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, تمہارے والدین کو بھی پھینک دے گا, تمہاری فیملی کو بھی پھینک دے گا. اللہ کو کوئی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بے نیاز ہے, وہ اس نے جہنم بنائی اپنے قانون کافروں کو, منافقوں کو پھینکنے کے لیے جو غداریاں کر رہے ہیں, اس کے بندوں کو مار رہے ہیں بے جا ناحق. تو اگر تم نے اپنے لیڈروں کی باتوں میں آ کر مسلمانوں کو قتل کیا ہے, اللہ سے معافی مانگ لو. کر دیا نا قتل, وہ اللہ سے معافی مانگ لو. وہ تو نہیں آ سکتے, لیکن تم کافر رہتے ہوئے کیا, برین واش ہو گئے تھے کیا,
معافی مانگو, چھوڑ دو, ہتھیار ڈال دو, فوج میں ہو, پولیس میں ہو, کہیں پہ بھی ہو اور مسلمانوں کو مار رہے ہو, باز آ جاؤ, اللہ تمہاری دھرگت بنا دے گا مار مار کے. معافی مانگو اللہ سے, توبہ کرو, اپنے کفارہ کرو, جو کرو عالم دین سے رجوع کرو, اچھے سلجھے ہوئے لوگوں سے, اور ان سے پوچھو. میں بتا رہا ہوں بہت بری سزا ملنے والی ہے پھر تمہیں. اگر کافر ہو اور یہ سب کچھ کیا ہے تو اسلام قبول کرتے ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ایک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ کلیئر تمہیں ایک اوپن گیٹ وے مل رہا ہے. کتنے بھی گناہ کیے تھے, قتل, زنا, ریپ, کچھ بھی, اگر اسلام قبول کرتے ہو, اسلام میں داخل ہو, تو ابھی کہ ابھی کلمہ پڑھتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف. یہ بینیفٹ تمہیں ویسے نہیں ملیں گے. مسلمان ہو اور ایسے کام کیے تھے تو یہ بینیفٹ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ بینیفٹ صرف کافروں کے لیے. مسلمان ہو تو پھر تمہارے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو جائیں گے, کیونکہ تم مسلمان رہتے ہوئے یہ سب کام کر رہے تھے تو کیسے کر رہے تھے. اس کے لیے معافی, تلافی, کفارہ, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, وہ جاؤ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام سے اسٹڈی کرو اور پھر عمل کرو. اللہ سے بھی معافی مانگو, رو دھو کے گڑ گڑاؤ, جو مرضی کرو, صدقے خیرات کرو, وہ اللہ راضی ہوگا, مان جائے گا تو وہ تمہیں پتہ لگ جائے گا, سکون اتر جائے گا دل میں. کل بھی سکون مل جاتا ہے, بہت ساری چیز ہو جاتی ہے. سب سے بڑھ کے یہ پیسفل ہو جاتا ہے انسان, اوپر اندر سے باہر تک. وہ کنڈیشن ہے, وہ کیفیت ہے, وہ کتابوں میں نہیں ملتی, وہ کیفیت فیل ہوتی ہے. اور اگر تم کوئی منافق ہو اور کلمہ پڑھ کر دکھاوا کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ, تو دیکھ لو کہ میرے ذریعے اللہ کی کیسی کیسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ تمہیں دیکھتا ہے. وہ تمہیں نہیں دیکھتا, پوری کائنات میں بھی دیکھتا ہے, اور دنیا کے چلتے ہوئے تمام انسانوں کو بھی دیکھتا ہے, ان کے دلوں کو بھی دیکھتا ہے, ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے, اور اسے خوب پتہ ہے تمہاری کیا حرکت ہے. وہ تمہارا کچومر بنا دے گا مار مار کے, دردناک اذیتناک عذابوں میں پھینک دے گا تمہیں. تو یہ حرکتیں مت کرو, باز آ جاؤ. یا تو صحیح سے کلمہ پڑھو اور صحیح مسلمان بن جاؤ, یا پھر سیدھے سیدھے کافر بنو. بیچ کی ڈرامے بازی نہ کرو, ورنہ تمہاری سزا تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ملنے والی ہے. وہ کافر کل کے کہتے ہیں جی ہم ہندو ہیں, عیسائی ہیں, فلانا ہے, انہیں اپنے عقیدوں پہ یقین ہے. پر تم ڈرامے باز ہو, تمہیں تو اپنے عقیدے پہ یقین نہیں کہ تم صحیح ہو یا غلط ہو. تم تو بیچ کے لنڈورے ہو جو ادھر نہ ادھر نہ ادھر, اور پھر بھی مسلمانوں سے دشمنی. بھائی یا تو خود جو جس پہ ہو اس پہ رہو, کلمہ ہی پڑھ کے دھوکہ دینا ہے, واہ بھائی واہ. جس کو دیکھو اسلام سے دشمنی, اسلام سے دشمنی. وہی دین جو سب سے اصلی ہے, سب سے خالص ہے, سب سے سچا ہے, وہی دین, اسی کے خلاف تمہیں شیطان نے ورگلا کے بیوقوف بنا دیا, اور تم لوگ برین واش ہو. اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی تو میں اس کو مذاق تماشا سمجھتا ہوں. سائنس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہو رہا ہے, جہاں پہ مشینیں فیل ہو رہی ہیں, اسموک کنٹرول نہیں ہو رہا, باتیں ان کی ختم نہیں ہو رہی. اس ٹائم پر ایک بندہ آ کے کہہ دیتا ہے, چیلنج کرتا ہے, معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے, وہ نشانی ہوتی ہے, اسموک غائب ہو جاتا ہے, اور سسٹم چینج ہو جاتا ہے, لاہور ایک دم ڈراپ مارتا ہے, اور جی یہ جا وہ جا. لیکن ان کے منہ پہ کبھی نہیں آئے گا کہ بھی میڈیا والا, اسی میڈیا رپورٹوں میں سنا کسی نے بولا کہ اللہ نے مہربانی کر دی تو ایسا ہو گیا, اللہ کے فضل سے اسموک کم ہو گیا, اللہ نے اسموک کم کر دیا, اللہ نے بڑی رحمت ظاہر کر دی کہ بارش کر دی, فلاں کر دیا, کچھ کر دیا. ایک لفظ اگر الحمدللہ کچھ نہیں, ان کو شرم آتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے, ان کو موت پڑتی ہے الحمدللہ کہتے ہوئے, ان کی نانی مر جاتی ہے اللہ کی طرف کریڈٹ دینے میں. یہ حال ہوتا ہے سائنس پڑھ کر خود کو احساس کمتری میں مبتلا سمجھنے والوں کے ساتھ. مغرب کی چکا چوند کے اندر مرعوب ہوئے ہوئے لوگ جو اللہ کی بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اپنے میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے, جو اللہ کی بات بزنس میں کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں, جو اللہ کی باتیں گیمنگ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. احساس کمتری نہیں تو کیا ہے, میں تو یہی بولوں گا, احساس کمتری کے مبتلا لوگ ہیں. میں تو بات ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہوں, میں تو بزنس میں بھی اللہ کو رکھتا ہوں الحمدللہ, میں اپنی گیمنگ کے ٹائم پہ بھی اللہ کو یاد رکھتا ہوں, اور میں اپنے دین کا کام تو کر ہی رہا ہوں اس کے لیے. ختم ہو گئی بات. اللہ کی کائنات ہے, اللہ کی سلطنت ہے, گیمنگ, بزنس, پروگرامنگ, مارشل آرٹ, ہر جگہ اللہ ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ بھی ہے, پر تمہیں اس کا شعور نہیں. تمہیں تو یہی نہیں پتہ کہ دنیا کیا ہے. ابھی تو اس ایلوژن کی دنیا کو سمجھ لو, یہی بڑی بات ہے. تمہیں اس ایلوژن کی دنیا کا بھی علم نہیں ہے. ڈریم ورلڈ دیکھیے نا, اس ورلڈ اور اس ورلڈ کے اندر جس دن سمجھ لو گے نا, اس دن شاید تم تھوڑا سمجھو گے حقیقت کیا ہے. وہ بھی کچھ ادراک تمہیں ہو جائے گا نا. وما ادراکا, قرآن پڑھو کبھی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں ملائکہ اور روح آتا ہے. یہ روح کون آتی ہے؟ ملائکہ تو فرشتے ہیں, فرشتے ملائکہ ہیں, تو پھر وہ روح کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ فرشتہ ملائکہ تو نہیں ہو سکتی, وہ کچھ اور ہی چیز ہے. روح, اور روح اترتی ہے, روح بھی آتی ہے. اور ایک طرف اللہ بتاتا ہے روح اللہ کا امر ہے, وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے ہو جاؤ, ہونا شروع ہو جاتا ہے.
कल रात क्या था मुझे नहीं पता, देखते जाओ। और तुम्हें तो बहुत कम इल्म दिया गया है, अभी भी तुम कुछ नहीं जानते। साइंस टेक्नोलॉजी के सारे इल्म मिलाओगे तो वो इतने से हैं रूह के सामने। आगे समझ, रूह टाइम स्पेस की भी मोहताज नहीं है। तुम्हारी फिजिक्स साइंस और बॉडी, ये बॉडी लिमिटेड है, रूह लिमिटेड नहीं है। द साउल इज़ थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, जितनी तुम्हारी साइंस वाले मिलियंस जितनी भी एज बताते हैं कायनात की, हाँ बिग बैंग वगैरह ये वो सब, रूह की उम्र तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन के बाद अल्लाह ने रूहों को क्रिएट किया था, फिर उन रूहों को जिस्म देता गया है और जिस्म बना बना के ज़मीन पे डाल रहा है, टेस्ट कर रहा है, फिर वापस बुला लेता है। और फिर जो कर रहे थे वो उस बुनियाद पर फैसले होते हैं कि इसको जन्नत देनी है या इस साले को जहन्नुम में फेंकना है। उस वक्त से पहले इस्लाम में आ जाओ। मगर तिबी माहिरीन और इस वक्त महकमा माहौलियात का भी ये कहना है कि ये वक्ती रिलीफ ज़रूर है, और जैसे ही हवा रुकती है या बारिश जो गुर्जनवाह में हो रही है पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में, उसके बाद से फिर ये सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि अभी जो है सीज़न स्टार्ट हुआ है। मगर अगर आज ही की बात कर लीजिए तो वक्ती तौर पर फिलहाल शहरी को रिलीफ मिल चुका है। इस वक्त हवा चल रही है और फ़ज़ा में आलूदगी नहीं है, और 150 को करीब जो है इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हो रहा है पंजाब के। अगर मुख्तलिफ अज़ला की भी बात कीजिए तो वहाँ पर भी सूरत हाल आज गुज़श्ता दिनों की निस्बत जो है कदरे बेहतर है, और फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज काफ़ी कम जो है रिकॉर्ड हो रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के इम्कान, अगर आज भी बूंदाबांदी हो जाती है, ठीक है, यानी आज भी बूंदाबांदी के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। वहीद गुजर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।